انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر رب کائنات کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی نجات دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے۔ اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک متفقہ، اصولی، اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز ہے اور اس عقیدے کا تعلق براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس کے محافظین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کی 100 آیات اور 210 احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا سری کفر ہے، بلکہ اس مبارک عقیدے میں ذرہ برابر شک، معمولی لاپرواہی ایک مسلمان کو ایمان کی بلندیوں سے کفر و ارتداد کی اتھاہ گہرائیوں میں پٹخ دیتی ہے۔ چنانچہ سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ فرمایا من طالب منہ علامت فقد کفر، اس نے نبوت کے دعوے دار سے دلیل طلب کی وہ کافر ہو گیا، کہ دلیل مانگنا شک کی علامت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت میں شک کرنا کفر ہے، ایسے ہی نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگنا بھی سری کفر ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایسے کئی بدبختوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے محبوب کبریا، سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ انہی بدبختوں میں اسے ایک ہندوستان کے علاقہ گرداسپور کے قصبہ قادیان سے تعلق رکھنے والا مرزا غلام قادیانی بھی ہے، جس نے 1901 میں انگریزوں کے کہنے پر نبوت و رسالت کا جھوٹا دعویٰ کر کے فتنہ قادیانیت کی بنیاد رکھی۔ قادیان کے گندے خمیر سے جنم لینے والا مرزا غلام قادیانی اس فرش خاکی پر جنم لینے والا وہ بدترین شخص تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہما، اہل بیت رضی اللہ عنہما، حرمین شریفین، قرآن و حدیث اور اسلام کے بارے میں وہ بکواسات کی جن کو پڑھ کر ایک سچے مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مرزائیوں قادیانیوں کی کتابوں سے چند دل خراش توہین آمیز عبارات ہم ملاحظہ کریں گے جو کہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے احباب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔